بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو another لائف اسٹریم. ہم انشاءاللہ عزیز کوشش کیا کریں گے کہ اس طرح ویک میں ایک دفعہ لائیو کچھ نہ کچھ اسٹریمنگ کیا کریں. پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جو لائیو ہے ہم اس کو انشاءاللہ عزیز ویکلی طور پہ ہم اس کو کنٹینیو کیا کریں گے. اور اس لائیو پوڈ کاسٹ کے اندر ہم بیسیکلی ڈسکس کیا کریں گے ان تمام واقعات کو یا وہ تمام اپڈیٹس یا وہ تمام ڈیولپمنٹس جو خاص طور پہ پاکستان میں اور اسی طرح پھر پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حوالے سے جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی، جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوگی، ان کے اوپر ہم ڈسکس بھی کیا کریں گے اور وہ چیزیں آپ دوستوں کے سامنے ہم لے کے آیا کریں گے اور ان کے اوپر ایک الگ زاویے سے سوچنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اوورآل یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ جو دور چل رہا ہے، اس میں امت کے مسائل کو سمجھنا اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کے سطح پر ہو رہا ہے، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کی سطح پر ہو رہا ہے، یا چاہے وہ معاملہ یورپ کی سطح پر، افریقہ کی سطح پر، یا اوورآل پورے عالم اسلام کی سطح پر ہو رہا ہے، تو اس کو ایک براڈ پرسپیکٹیو کے اندر دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے ان تمام معاملات کو دیکھے. اوورآل جو اس پورے ہفتے کے اندر ہمیں جو دو میجر واقعات یا جو میجر اپڈیٹس ہمارے سامنے آئی ہیں وہ دونوں اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہیں. فرسٹ آف آل بہت زیادہ ہنگامہ ہوا جب ملالہ کا انٹرویو سامنے آیا اور اس انٹرویو کے حوالے سے انہوں نے ایک شادی کے حوالے سے ایک بیان دیا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اتنا زیادہ شور و غوغا ہوا، سوشل میڈیا نے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی. اب ناؤ وہ قصہ ختم ہو گیا. سو میں چاہ رہا تھا، میں انتظار کر رہا تھا کہ ملالہ والا واقعہ ختم ہو اینڈ دین اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات کی جائے کہ ہم نے یہ جو اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا سوشل میڈیا کے اوپر، ہم نے اس کے اوپر بات کی، ہم نے ٹویٹس کیے، ہم نے پوسٹ لگائی، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوا، ہمیں کیا حاصل ہوا، اور جن لوگوں نے وہ سارے کا سارا انٹرویو بنایا ان کو کیا حاصل ہوا، دنیا کے سامنے کیا نیریٹو گیا، کیا جو ہم نے طریقہ کار اختیار کیا وہ بالکل صحیح طریقہ کار تھا، کیا آئندہ کے لیے بھی اگر کوئی اس طرح سے کچھ کرتا ہے تو ہمیں اسی میتھڈ کے تھرو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. تو ان سارے پرسپیکٹیو کے اوپر ہم ملالہ کے واقعے کے حوالے سے غور کریں گے. ملالہ کا واقعہ، اس نے اپنا ایک بیان دیا ایک انٹرویو کے اندر، اس نے اپنا جو اس کا نظریہ تھا وہ اس نے پیش کیا، وہ ہمارے سامنے آیا اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر باتیں ہونا شروع ہوئیں. واقعہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اب اس کے بعد ڈسکس کرنی ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بیان سے پہلے ووگ میگزین کے بارے میں پتہ تھا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ تھا کہ ووگ میگزین بنیادی طور پر ایک فیشن میگزین ہے جو یورپ بیس ہے اور وہ مختلف فیشن بیس انٹرویوز کر رہا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ تھے ان کو پتہ تھا؟ بہت کم لوگ ہوں گے. لیکن اس سارے واقعے کے بعد جب اس کی اتنی زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی تو اس سارے ایشو کو ایک بہت زیادہ پبلسٹی ملی اور وہ پبلسٹی ووگ میگزین نے اس کو کیش کیا. میڈیا کی دنیا کے اندر سب سے مین چیز ہوتی ہے نمبرز کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ وہ جو اس کو ویورشپ مل رہی ہے اس چیز کو یا اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، وہ اس کو پازیٹیولی ریکگنائز کیا جا رہا ہے یا نیگیٹیولی ریکگنائز کیا جا رہا ہے. الٹیمیٹلی جس چیز کو زیادہ لوگ سرچ کرتے ہیں، جس چیز کے بارے میں لوگ زیادہ بات کرتے ہیں، چاہے وہ اس کے اوپر تنقید ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، چاہے وہ اس کو تنقیدی بنیاد پر ہی شیئر کیوں نہ کر رہے ہوں، تو نمبر آف شیئرز میٹر کرتے ہیں اور نمبر آف ٹویٹس میٹر کرتے ہیں. کتنے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمارا جو سوشل میڈیا کا الگوریدم ہے وہ اس کو اتنا زیادہ اوپر لے کے آتا ہے. تو ووگ میگزین کو انہوں نے ایک انٹرویو اور اس میں سے جو ایک اس کا خاص ایک سٹیٹمنٹ تھی وہ انہوں نے نکالی اور اس سٹیٹمنٹ کو انہوں نے وہاں پر شو کیا، جس کی وجہ سے جو وہ فیم حاصل کرنا چاہ رہے تھے، جو وہ انٹینشن اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے، وہ انٹینشن انہوں نے حاصل کر لی. ایک چیز. دوسری چیز، اس پورے ملالہ کے واقعے کے اوپر میں اس کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر نہیں جا رہا. ہر ایک مسلمان کو، چاہے وہ ایک دین کے بارے میں ادنا سی تعلیمات رکھنے والا مسلمان ہے، اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ نکاح اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ہے، اسلامی تہذیب کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. تو کسی بھی مسلمان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نکاح کس قدر اہم ہے معاشرے کے لیے. تو میں اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر نہیں جاؤں گا. خیر، اس کے اوپر بات کرنے سے میرے خیال سے کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں گے، کیونکہ یہ وہ ایک ایسی بحث ہے جو لا حاصل بحث ہو جائے گی.
ہاں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی ایسے نظریے کے لوگ بیٹھے ہوں گے. ہمارے سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر آپ کو 90% لوگ ایسے ملیں گے جو دینی نظریات رکھنے والے ہیں, جو ایٹ لیسٹ کم از کم اسلام کی بنیادی اساس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ان کے ساتھ بار بار اس بات کو دہرانا لا حاصل ہوگا. لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, ایک تو ووگ میگزین کو پبلسٹی ملی, اور ووگ میگزین نے اپنی پبلسٹی اس نے لی اور اس کو ایک نام ملا, اور اس نے جو اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانا چاہی تھی وہ اس نے حاصل کی. دیگر میگزینز کیوں اس طرح کے انٹرویوز کرتے ہیں پرسنالٹی کے؟ وہ میرا انٹرویو کیوں نہیں کرتے, وہ آپ کا انٹرویو کیوں نہیں کرتے, وہ جو گلی پہ چلتے ہوئے کسی اور آدمی کا انٹرویو کیوں نہیں کرتے؟ وہ سیلیبریٹیز کا انٹرویو کرتے ہیں, کیونکہ ان سیلیبریٹیز کے ساتھ ایک فیم جڑا ہوا ہے, ان کے ساتھ ایک شہرت جڑی ہوئی ہے. تو اس شہرت کو وہ گین کرنے کے لیے, اس شہرت کو وہ حاصل کرنے کے لیے کہ جتنے لوگ اس سیلیبریٹی کو جانتے ہیں, اب نو ہمارا میگزین یا ہمارا ٹی وی چینل یا ہمارا سوشل میڈیا چینل اس کا انٹرویو کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے میگزین کو یا ہمارے سوشل میڈیا چینل کو وہ جاننا شروع کر دیں گے. اچھا, یہ جو ووگ کا میگزین تھا, وہ میگزین کے ساتھ جو ملالہ کا انٹرویو تھا, یہ بہت ہی ڈیزائنڈ انٹرویو تھا, اور یہ بہت ہی خاص موقع کے اوپر انٹرویو نشر کیا گیا. اور اس انٹرویو کی بیس کے اوپر دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں. اچھا, بنیادی طور پر وہ انٹرویو اگر آپ ابھی بھی جائیں ووگ کی جو ان کی ویب سائٹ ہے یا ان کے جو فیس بک پیج ہے, جو ان کے یوٹیوب چینل پہ جائیں, تو ووگ نے ایک تو اس کا انٹرویو کیا, اور اس کے بعد ایک ویڈیو انٹرویو بھی ملالہ کا شائع ہوا ہے, اور وہ ملالہ کا شائع ہوا ہے ایپل ٹی وی کے سی ای او کے ساتھ. یہ بہت اہم بات ہے. ایپل ٹی وی کے سی ای او کے ساتھ ملالہ نے ووگ کے یوٹیوب کے آفیشیل چینل کے اوپر ایک پراپر ویڈیو انٹرویو جو ہے وہ اس کا آیا ہے. یہ جس انٹرویو کے اندر اس نے نکاح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے, وہ ووگ کے جرنلسٹ کے ساتھ اس کا ایک جو آکسفورڈ کے کسی کیفے کے اندر بیٹھ کے 1-to-1 ڈسکشن ہوئی تھی, اور پھر اس جرنلسٹ نے اس سارے انٹرویو کو جو پوری روایت تھی ملالہ کے ساتھ وہ اس نے لکھا. تو وہ جو جس کے اندر اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی ساری کی ساری, وہ ایک ریٹن انٹرویو تھا. لیکن اس کے بعد ملالہ کا ایک ویڈیو انٹرویو بھی آیا ہے جو ووگ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو مل جائے گا. اچھا, اس انٹرویو کو اوپر کسی نے اتنا زیادہ توجہ نہیں دی, دھیان نہیں دیا. اگر آپ اس انٹرویو کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے یا اس کو سن لیں گے ایک دفعہ, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو پہلا انٹرویو دیا گیا اور اس میں سے جو نکاح کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے بنیادی ٹارگٹ کیا تھا, اس کے ذریعے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ مقاصد انہوں نے حاصل کر لی, انہوں نے اچیو کر لیے. ملالہ آکسفورڈ سے گریجویٹ ہو گئی ہے. اب گریجویشن کے بعد اس نے کسی نہ کسی عملی فیلڈ کے اندر آنا ہے, تو اس کا جو سب سے پہلا قدم عملی فیلڈ کے اندر ہوا ہے وہ اس نے ایپل ٹی وی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے, اور اس انٹرویو کے اندر اس نے کلیئرلی اس بات کو بتایا ہے. اگر آپ اس انٹرویو کو جا کے دیکھ لیں, اب ایپل ٹی وی کے ساتھ ملالہ ایک شو شروع کرنے جا رہی ہے. جس طرح سے ہم ایک یہ براڈ کاسٹ شو کر رہے ہیں, اس طرح سے بہت جلد ایپل ٹی وی کے ساتھ ملالہ کا ایک شو آنے والا ہے. اور اس انٹرویو کے اندر جو ایپل ٹی وی کا سی ای او ہے, اس کے ساتھ جو انہوں نے ویڈیو انٹرویو میں جو چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ اپنے شو کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. فرسٹ جو اس کی جو ملاقات ہوئی تھی پہلے ایکسفورڈ کے اندر, وہ انہوں نے اس میں ذکر کی. تو ملالہ کا اور ایپل ٹی وی کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس کے ذریعے سے ملالہ ایپل ٹی وی کے اوپر ایک براڈ کاسٹ شو کرے گی. اور اب جب ملالہ کو ڈیجیٹل میڈیا یا جو اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے جسے ہم الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں, ڈش اینڈ ٹی وی, وہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ناؤ نیٹ فلکس کا زمانہ آ رہا ہے, ایپل ٹی وی کا زمانہ آ رہا ہے. تو اس کو جب لانچ کیا جا رہا ہے تو لانچنگ سے پہلے ایک ہائپ کریٹ کرنا ہوتی ہے. جو ملالہ کا نام پچھلے 3-4-5 سال میں کچھ دب گیا تھا, لوگوں کا کچھ انٹرسٹ, لوگوں کی جو سوچ اس کے بارے میں, لوگوں کو اس کے بارے میں سرچ کرنا جو کم ہو گیا ہوا تھا. کیونکہ اگر آپ کسی بھی سیلیبریٹی کے بارے میں جا کے سرچ کرتے ہیں تو گوگل ٹرینڈز میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سیلیبریٹی کو اس دورانیے کے اندر اتنا زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے. مطلب ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں, تو آپ ایسے بندے کو لانچ کریں گے تو اس سے آپ کو پبلسٹی ملے گی. لیکن ملالہ پچھلے 3-4 سال سے سین سے آؤٹ تھی. اس کی ایک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کی, اس کے ذریعے سے دوبارہ سے اس کو فیم کے اندر لایا گیا, گیم کے اندر لایا گیا. اب ناؤ ویری سون ملالہ کا ایپل ٹی وی کے اوپر شو آئے گا, اور اس شو کے اندر بھی
اچھا اس شو کی ٹائپ بھی جو ابھی تک جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اس شو کے حوالے سے وہ یہی ہیں کہ اس میں جس طرح سے کوئی تھاٹ شیئر کی جاتی ہے، کوئی نظریات کے اوپر بیس جو شو ہوتا ہے اس طرح سے وہ شو ہوگا، تو اس کے اوپر وہ بات کرے گی اینڈ دین لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اب ملالہ کس طرح کی اسٹیٹمنٹ آئیں گی، اس طرح سے شو آئے گا تاکہ جیسے وہ شو آئے اس شو کے اوپر لوگ پھر سے بات کرنا شروع کریں، پھر سے اس شو کی ہائپ کریٹ ہو. جب اس شو کی ہائپ کریٹ ہوگی تو اس کی وجہ سے اس شو کی ریٹنگ زیادہ ہوگی، اور ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان پر تنقید کر رہے ہیں یا پازیٹیو وے کے اندر آپ ان کی بات کو پہنچا رہے ہیں. تو جو انہوں نے اپنی مارکیٹنگ کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی، اور ہم سب نے، میں نے اور آپ نے، ہم نے ان کی مارکیٹنگ کمپین کے اندر بھرپور حصہ لیا. ہم نے اپنے فیس بکس کے اوپر ملالہ کا اسٹیٹمنٹ لگایا، ملالہ کو ٹاپ ٹرینڈ بنی رہی، ٹویٹر کے اوپر بھی ٹاپ ٹرینڈ رہی، فیس بک کے اوپر بھی ٹاپ ٹرینڈ رہی. پچھلے لاسٹ ویک کے اندر ملالہ ہر جگہ پہ، پورے انٹرنیٹ کے اوپر، پورے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. پاکستان کے اندر زیادہ طور پہ بات ہو رہی تھی، اور پاکستان میں جب اتنی زیادہ بات ہوئی اس کے خلاف ٹرینڈ آیا تو دین پھر انٹرنیشنل سیلیبریٹیز نے بھی اس کے حق میں کچھ بات کی، تو خیر وہ ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ بن گئی. شروعات پاکستان سے ہوئی اینڈ دین وہ انٹرنیشنل ٹرینڈ کے اندر کنورٹ ہو گئی. تو ہم نے اس مارکیٹنگ کمپین کے اندر پراپر حصہ لیا، جو پرپس وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے ہم نے بہت اچھے طریقے سے، بہت احسن انداز سے وہ پرپس ان کو اچیو کروایا. ہم نے اس کو ٹرینڈ بنایا، اور جو ان کا مارکیٹنگ کا پرسپیکٹیو تھا اور جو ان کا پرپس تھا وہ ہم نے پورے طریقے سے ہم نے اس کو اچیو کروایا. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا اگر کوئی اس طرح سے کوئی بیان آتا ہے تو اس بیان کے اوپر کیا ہم خاموشی سادھ لیں؟ کیا اس بیان کو ہم کنڈیم نہ کریں؟ بالکل، اگر کوئی اس سے اسلام مخالف بیان آتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر اپنا رائے کو دینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملالہ کی حیثیت کیا ہے. کیا اس کی کوئی آفیشیل حیثیت ہے؟ کیا وہ ہمارے ملک کی کسی بہت بڑے کسی عہدے کے اوپر فائز ہے؟ اس کے بیان کو، ایک بے وقت سا بیان، ایک انفرادی بیان جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ جتنے مرضی بیٹھ کے بیان دیتی رہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی، اور اہمیت دینے کے بعد ہم نے اس کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد جواب در جواب ہر بندے نے جواب دے کے اینڈ دین پھر اس کو ہم نے موضوع بحث لے کے آئے، موضوع سخن لے کے آئے. تو جواب دینا چاہیے، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جواب دے کے اگلے بندے کو جو اس کا اصل ہدف ہے آپ وہ اچیو کروا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے معاملات کے اندر میرے خیال سے جو شادی والے معاملات ہیں، نکاح والے معاملات ہیں، یہ ہمارے پاکستان کے اندر 99% جو مسلمان ہیں وہ نکاح کے جو نکاح کا انسٹیٹیوشن ہے، جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے، جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. ایون آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، میں دیکھ رہا تھا کہ جب ہمارے پاکستانی میڈیا کے اندر، ٹاک شوز کے اندر یہ موضوع زیر بحث آیا، تو جو بڑے سے بڑے لبرل لوگ بھی ہیں، جو لیفٹ سائڈ کے لوگ ہیں، جو ہمیشہ جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں ان کو پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ملالہ کے بیان کو ڈیفینڈ نہیں کیا. انہوں نے بھی کہا، خاص طور پہ اگر میں ان کی بات کروں، حسن نثار صاحب کی، جو ہمیشہ اس طرح سے کوئی اگر بیان ہوتا ہے تو اس کی حمایت میں سب سے پہلے آتے ہیں، انہوں نے بھی ملالہ کے بیان کو ڈیفینڈ نہیں کیا. انہوں نے کہا نہ، انہوں نے یہ کہا کہ نکاح نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کہ ملالہ کے اسٹیٹمنٹ سے بات واضح ہو رہی تھی. اچھا، ملالہ کی اسٹیٹمنٹ بھی بہت گول مول سی اسٹیٹمنٹ تھی. اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو بہت ہی غور و خوض سے پڑھیں تو آپ اس میں بہت ہی کریٹیکل سی اسٹیٹمنٹ انہوں نے بنائی ہوئی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک ریٹن انٹرویو تھا، اور جو لکھنے والی تھی وہ ایک بہت ہی تجربہ کار صحافی خاتون تھی جس نے اس کو لکھا ہے. تو اس نے بہت ہی ٹیکنیکل سی اسٹیٹمنٹ لکھی، جس سے آپ یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، کیا ہم ایز اے پارٹنر نہیں رہ سکتے. اور اگر آپ تھوڑے سے وائڈ اینگل کے اندر اس پوری اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں، اس سے پہلا پیرا پڑھیں، اس کے بعد والا پیرا پڑھیں، میں نے سارے انٹرویو کو بڑے غور سے پڑھا، تو آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے یہ بھی فیل ہوگا کہ شاید اس جو 4 لائن کی اسٹیٹمنٹ سے ہم جو معنی لے رہے ہیں شاید یہ وہ معنی نہیں ہے، وہ کچھ اور کہنا چاہ رہی ہے. تو وہ بہت ہی ٹیکنیکل وے کے اندر وہ اسٹیٹمنٹ لکھی گئی، لانگ ٹرم پلاننگ کے اندر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ان کا مارکیٹنگ کا پرپس تھا. تو حسن نثار صاحب یا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، جو لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی وہ صحیح کہہ رہی ہے، کہ ملالہ صحیح کہہ رہی ہے کہ نکاح کیوں ہونا چاہیے، کہ ایز اے پارٹنر آپ نہیں رہ سکتے. انہوں نے اس بیان کی تائید نہیں کی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ملالہ کے بیان کو سمجھا نہیں ہے،
آپ اس کے بیان کو اچھی طرح سے سمجھے. اس کا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ نکاح کو ختم کر دیا جائے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان الحمدللہ جہاں پر اسلام سے محبت کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں, 99.99% لوگ وہ ہیں جو اسلام کے شاعر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم پاکستان جیسے معاشرے میں کچھ ایک آٹے میں نمک سے بھی بہت کم لوگ ہیں, اگر ہم ان کی تعداد کو دیکھیں, جو شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں ساتھ رہنے کے لیے نکاح جیسے جو ہے نکاح کی ضرورت نہیں ہے, ہم لیونگ ریلیشنس کے اندر رہنا چاہتے ہیں. وہ بہت کم تعداد کے اندر ہے. ایون آپ کو ماڈرن سے ماڈرن فیملی کے اندر بھی ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو نکاح کو کنڈیم کر رہے ہوں. میں نے آپ کے سامنے مثالیں واضح طور پر رکھ دی ہیں. سو ایسے معاشرے کے اندر اسی اسٹیٹمنٹ کو اتنی زیادہ اہمیت دینا اور اہمیت دینے کے بعد پھر اس کے اوپر اتنا زیادہ ریئیکشن شو کرنا, اور اس ریئیکشن کی بیس کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ملالہ کا جو ایپل ٹی وی کے ساتھ شو ہونے والا ہے اس کو پہلے سے ہی ہم نے ایک ہائپ کریٹ کر دی. اینڈ ووگ ٹی وی نے بھی جو اس میں سے اپنا حصہ اس نے لینا تھا وہ بھی اس نے لے لیا, وہ اس کی بھی مشہوری ہوگی. تو خیر ہم نے اس کی مشہوری کے اندر اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے. یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے کومنٹس بھی میں ساتھ ساتھ شامل کروں. سو لیٹ می چیک کیا کومنٹس ہمارے پاس ابھی تک آئے ہیں. کہ جی الحمدللہ نکاح از گریٹ بیوٹیفل. اوکے ویری گڈ. اللہم احفظ بنات المسلمین من الفتن واحرسہن من دعوات المفسدین. آمین یا رب العالمین. اسامہ مدنی صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح اور بھی جو دوست ہمیں جوائن کر رہے ہیں تھرو کومنٹس, تو ہم انشاءاللہ عزیز ساتھ ساتھ کومنٹس کو بھی پڑھتے رہیں گے. اچھا, یہ تو ایک میری ایک ذاتی رائے تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, اور یہ ایک بیس کے اوپر تھی جو میں نے بیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. بٹ جو تھنک آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ رائے درست ہے؟ کیا ہمیں اس کے اوپر کوئی رد عمل, ہم خاموش ہو جاتے اس کے اوپر اتنا رد عمل شو نہ کرتے تو خیر ان کو بھی وہ بھی ڈس ہارٹ ہوتے, اور جو وہ پرپز جو ان کا تھا اور جو وہ مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے ان کو بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح سے وہ پرپز اور وہ مقاصد اس طرح سے حاصل نہ ہو پاتے. اچھا, ایک واقعہ جو اپڈیٹ ہوئی لاسٹ ویک کے اندر وہ ملالہ کے واقعے کے حوالے سے ہوئی. اینڈ سیکنڈ اپڈیٹ جو ہے وہ بہت ہی دل سوز اپڈیٹ ہے, اور اس میں کینیڈا کے اندر ایک مسلمان فیملی جن کا تعلق پاکستان سے طور بتایا جا رہا ہے کہ میرے خیال سے پاکستان میں بھی لاہور سے تھا, اس فیملی کو ایک ٹرک ڈرائیور نے, بلکہ ٹرک ڈرائیور بھی نہیں, ایک نوجوان لڑکا بھی, کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں اور اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. بالکل ایک نوجوان لڑکا ہے, اور جب اس کو گرفتار کیا گیا تو وہ ہنس رہا تھا آگے سے, یعنی کہ اس کو کوئی پشیمانی نہیں تھی, اور اس نے واضح طور پر پولیس کو یہ اپنے بیان میں بتایا کہ میں نے ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے میں نے نعوذ باللہ من ذالک میں نے ان کو شہید کیا ہے. اب اس کے بارے میں یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وہ ایک یہودی ہے, ایک زائنسٹ ہے, تو وہ یہودی انتہا پسند ہے, مذہبی انتہا پسند ہے. اور دوسری طرف جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ مغربی میڈیا کی ایک روش ہے, جیسے ہی کوئی اس طرح واقعہ ہوتا ہے جو اسلام مخالف ہوتا ہے یا جس میں مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی ہے, تو فوری طور پر اس واقعے کو اس بندے کی مرض کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بندہ نفسیاتی مریض تھا, وہ بندہ جو ہے وہ ذہنی توازن اس کا درست نہیں تھا. اور دوسری جانب اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کو ٹیررزم کا نام دے دیا جاتا ہے, دہشت گردی کا نام دے دیا جاتا ہے. لیکن جب دوسری جانب سے اگر وہ مسلمان نہیں ہے, وہ عیسائی ہے, وہ گورا ہے, وہ انگریز ہے, تو اس کو ٹیررزم کی بجائے اس بندے کو نفسیات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کا ذہنی توازن درست نہیں تھا, وہ بندہ بیمار تھا, یا وہ بندہ اپنے حواس کے اندر صحیح طرح سے نہیں تھا. اس معاملے کے اندر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 10 سے 15 سالوں کے اندر مغربی ممالک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ نفرت بڑھ رہی ہے, اور اس کے واقعات آپ کو ہر آئے روز ہر آئے دن آپ کو نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, لوگ بہت تیزی سے اسلام کو قبول کر رہے ہیں. اور آپ کو میں بہت ہی اچھی اور بہت مزے کی بات بتاؤں جس سے دل خوش ہوتا ہے کہ مغرب کے اندر آپ کو نظر آئے گا, یورپ کے اندر جو لوگ مسلمان ہیں ان کا اسلام اور دین کے ساتھ انسلاک اب زیادہ مضبوط ہو رہا ہے. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر, انڈیا کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, یہ جو پوری پٹی ہے اس کے اندر یہاں پر لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, لیکن ان علاقوں کے اندر لوگ اسلام کے قریب ہو رہے ہیں, کیونکہ
یہ ایک ٹوسٹ آتا ہے جب آپ بہت زیادہ ماڈرنزم کو دیکھ لیتے ہیں، بہت زیادہ ترقی کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ واپس آتے ہیں. اور جیسے ترکی کے اندر ہوا، ترکی میں جب مصطفیٰ کمال آئے اور وہاں پر جب سیکولرزم لبرلزم کی ابتدا ہوئی تو وہ اپنے ایک انتہا کو پہنچی، اور اب ترکی دوبارہ اسلام کی طرف واپس آ رہا ہے، دوبارہ خلافت کی وہاں پہ باتیں ہونا شروع ہو رہی ہے. وہاں پر اب جو ڈرامے آ رہے ہیں اور جس کو پوری دنیا پسند کر رہی ہے، اور جہاں وہ ارطغرل اور وہ پوری اسلامک ہسٹری اور اسلامک فلسفی کے ساتھ لوگ جڑنا چاہ رہے ہیں. یورپ کی بات کرتے ہیں ہم، تو یورپ میں بھی اسلامی فلسفی بہت زیادہ مضبوطی پکڑی ہے، بہت زیادہ جڑیں پکڑی ہے. وہاں پہ حجاب کی خواتین کے اندر رجحان ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. مسجدوں کے اندر قرآن مجید، ہمیں سعودی عرب میں جو تھے تو رپورٹس بتا رہی تھیں کہ یورپ کے اندر سب سے زیادہ قرآن مجید وہاں پر بھیجے جا رہے ہیں، اور وہاں پر سب سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. لوگ وہاں پر دین کی طرف آ رہے ہیں، علم کی طرف آ رہے ہیں. تو اسلام کے ساتھ انسلاک بڑھتا جا رہا ہے. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جس ماحول میں رہ رہے ہیں تو اس ماحول میں وہ جس ماڈرن ماحول میں رہتے ہیں تو وہاں سے وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اکتا جاتے ہیں اس ماڈرنزم سے، کیونکہ وہ ماڈرنزم اس کے اندر شاید دنیاوی لحاظ سے ترقی تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ آپ کی روح کے اوپر بہت ہی برے اور خطرناک قسم کے اثرات چھوڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی روح بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، جس میں آپ کو سکون نہیں ملتا، جس میں آپ کے اندر بے چینی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس میں آپ طرح طرح کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو انزائٹی کے مسئلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو ڈپریشن کے مسئلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر جہاں پر لوگ بہت سے سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں، جہاں پہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں اپنے نفسیاتی مسائل کا حل لینے کے لیے، اب وہاں پر ایک بہت بڑا رجحان بڑھ رہا ہے. وہاں پر لوگ اسلامک سائیکالوجی کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ اس طرح کے اسلامک سینٹرز کی طرف آ رہے ہیں جہاں پر وہ اپنی کاؤنسلنگ اسلامی نقطہ نظر سے کروانا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نقطہ نظر کے اندر اور ہمیں اس طریقہ کار اور میتھڈ کے ذریعے سے زیادہ سکون ملتا ہے. لاسٹ ایئر میں جس یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی، ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرائی تھی سائیکالوجی کو، اسلامک سائیکالوجی. اس میں امریکہ سے بھی اسکالرز آئے، اس میں ملیشیا سے بھی آئے، اس میں آسٹریلیا سے بھی آئے، اور مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ امریکہ اور آسٹریلیا اور ملیشیا کے اندر اس میں بہت زیادہ کام ہوا ہے، اور وہاں پر امریکہ میں پراپر کلینک ہے جو اسلامک سائیکالوجی کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ تھراپی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسلامک کانسیپٹ کے اوپر اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے گورے بھی آتے ہیں جو وہاں پر اپنے نفسیاتی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ماڈرنزم کی ترقی میں جہاں پر ترقی تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کے اوپر بہت زیادہ اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور جب آپ کے اندر ڈپریشن بڑھتا ہے، پھر آپ دین کی طرف واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتے ہیں، اور ہماری اصل دین ہے، ہماری اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہم جہاں بھی چلے جائیں، ہم نے ایک وقت آنا ہے کہ جب ہم نے رجوع اللہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنا ہے. تو رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو وہاں پر کرسچنز ہیں اور جو وہاں پر یہودی ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو اس بات کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں مسلمان جو ہیں وہ دن بدن یہاں پر بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے جو وہاں پر جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، جو رائٹ ونگ کے عیسائی ہیں، جو رائٹ ونگ کے یہودی ہیں، جو مذہبی متعصب ہیں، وہ اس طرح سے گاہے گاہے مسلمانوں کے خلاف اپنے اقدام کرتے رہتے ہیں. جس میں سے جو لاسٹ واقعہ ہوا تھا نیوزی لینڈ کے اندر، ایک وہ مسجد کے اندر اس نے گھس کے کتنے ہی نمازیوں کو شہید کر دیا. اس سے پہلے ہمیں یورپ کے اندر اور یو کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے کہ وہاں پر جو بچیاں اسکول جا رہی ہوتی ہیں حجاب لے کے، ان کے حجابوں کو کھینچا گیا. مسجدوں کے اندر جو ہے، مسجدوں کی دیواروں کے اندر جو ہے وہ سوراخ کیے جاتے ہیں، پھر مسجد کی کھڑکیاں ہیں ان کو کھڑکیوں کو توڑا جاتا ہے، شیشوں کو توڑا جاتا ہے، قرآن مجید کو پھاڑا جاتا ہے. پھر جو لاسٹ فرانس کے اندر ہوا، باقاعدہ فرانس اس کو تو پوری وہاں کے ایک سینیٹر ہے، اس نے پورے پراپر طور پہ سپورٹ کی، اور نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے حوالے سے انہوں نے وہاں پر جو خاکے ہیں وہ شائع کرنے چاہے. تو یہ سارے واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں. مغربی دنیا جو پوری دنیا کے سامنے ایک بہت ہی اپنے آپ کو معتدل ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، دوسری جانب مسلمانوں کو وہ انتہا پسند اور مسلمانوں کو وہ بہت زیادہ متعصب ثابت کرتے رہے ہیں. اب ان کے اندر سے ہی لوگ ان کے سامنے آ رہے ہیں جن کے اندر
بالکل بھی تحمل نہیں ہے، اور وہ اسلام کو کسی صورت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے اس طرح کے واقعات ہمیں دن بدن بڑھتے نظر آ رہے ہیں. سو آنے والے دور کے اندر آپ کو ان واقعات کے اندر اور تیزی نظر آئے گی. اسلامو فوبیا بہت تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، اور چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ یو کے ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، وہاں پر مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے واقعات جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہوگا. تو یہ مغربی دنیا جو اپنے آپ کو بہت زیادہ لبرل سمجھتی ہے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ بائسڈ نہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، ان کی حقیقت کھل کر سامنے اب آنا شروع ہو رہی ہے. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جو وہاں پر فرسٹ آف آل جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کو اب اسلام کا جو اچھا چہرہ ہے، جو حقیقی چہرہ ہے، وہ ان کے سامنے لانا چاہیے. اسلام کی دعوت دینی چاہیے، نرمی والے جو معاملات ہیں وہ کرنے چاہیے. پلس اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے اب وقت آ رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ واپس آئیں، اپنے ملکوں کے اندر واپس آئیں، یہاں پر آئیں، یہاں پر آ کے، کیونکہ اب جو یہ وقت آگے آ رہا ہے اس کے اندر جو آگے ہمارے سامنے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، یہ وہ وقت ہے جس میں اب قرب قیامت کے قریب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ جو ہے وہ دین کی طرف واپس آئیں گے، اور لوگ بنیادی طور پر واضح طور پر دو حصوں میں بٹنا شروع ہو جائیں گے. یا تو آپ دین کے ساتھ منسلک ہوں گے، یا پھر آپ دین کے خلاف ہوں گے، یا آپ مذہب پسند ہوں گے یا مذہب بیزار ہوں گے. تو اب لوگوں کی کلاسیفیکیشن ہونا شروع ہو گئی ہے. اب پہلے تھا کہ کوئی انسان تھوڑا سا متذبذب ہوتا تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ میں یہاں کا ہوں، میں وہاں کا ہوں. لیکن اب جو قافلے ہیں، جو راستے ہیں، وہ بہت تیزی سے جدا ہو رہے ہیں. ہر بندے کو کلیئرٹی ہوتی جا رہی ہے کہ وہ کس ونگ کا بندہ ہے، وہ مذہب پسند ہے یا وہ مذہب بیزار ہے. مذہب بیزاروں کی بھی تعداد آپ کو پتہ ہے کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. الحاد دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. لوگ کھل کے اب اعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا شروع کر دیا. پاکستان کی ہماری یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ کلاسز کے اندر اس بات کے بہت سارے ٹیچرز ہیں، بہت سارے پروفیسرز ہیں جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، جو الحاد پر بات کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر سوال اٹھانا شروع کرتے ہیں. تو اب کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں رہیں. اب سوشل میڈیا کے اوپر جا کے دیکھیں، آپ کو بہت سے ایسے پیجز نظر آئیں گے، بہت سے آپ کو ایکٹیوسٹ نظر آئیں گے. ایون پاکستانی، پہلے تو باہر تھے، گورے تھے، اب پاکستانی ایکٹیوسٹ آپ کو نظر آئیں گے یوٹیوب کے اوپر، جو بہت برملا نعوذ باللہ من ذالک اسلام کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ بات ہے کہ اب رستے جدا ہوتے جا رہے ہیں، اب کلیئرٹی ہوتی جا رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ خلافت کی باتیں دوبارہ سے ہونا شروع ہو رہی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسلام کے ساتھ لوگوں کا انسلاک بڑھ رہا ہے. تو یہ وہ وقت ہے جب لوگ اپنی ذات کا، اپنے تشخص کا تعین کریں گے. باہر رہنے والے لوگوں کو بھی ان کا بھی تعین کرنا ہے اپنی راہ کو، کہ انہوں نے کس راہ پر چلنا ہے، اور اس کا تعین کریں، اور اس کے ساتھ پھر اپنے آگے مستقبل کے فیصلے لے. کیونکہ مستقبل جو ہے، میں مستقبل قریب کی بات کروں یا مستقبل بعید کی بات کروں، کوئی پتہ نہیں. یہ سب معاملات غیب کے اندر ہیں کہ کب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں. لیکن جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ اب ہمیں واضح طور پر نظر آنا شروع ہو رہی ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رستے کے اوپر رکھے، صحیح رستے کے ساتھ جوڑ کر رکھے، اور صحیح رستے کی طرف ہماری رہنمائی کرے، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طائفہ منصورہ ہوں گے، اور جو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرقے کے اندر، اس گروہ کے اندر، اس جماعت کے اندر کرے جو طائفہ منصورہ ہے، جو کامیابی والا اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اچھا، یہاں پر میں تھوڑے سے کمنٹس وغیرہ دیکھ لوں. اوکے. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللهم انصر الاسلام والمسلمین. اچھا، طیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی وائس از ناٹ لاؤڈ، پلیز سیٹ مائک. طیب بھائی اوکے، میں چیک کر لیتا ہوں. میرے خیال سے شاید میک آہستہ بول رہا ہوں. مائک اصل میں جو میں مائک یوز کر رہا ہوں یہ بیسیکلی ڈائنامک مائک ہے، تو یہ ون ڈائریکشن کے اندر ساؤنڈ کو لیتا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا اونچا بولنا پڑتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نوائز کو کینسل کر دیتا ہے.
اور کیا کمنٹس ہمارے پاس آئے ہیں. اصل میں فیس بک نے اپنا سسٹم اپڈیٹ کیا جس کی وجہ سے آپ کو اب سارے کمنٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے, فلٹرائز ہو رہے ہوتے ہیں. سو ابھی مجھے جتنے کمنٹ نظر آ رہے ہیں اتنے کا میں نے جواب دے دیا ہے. باقی انشاءاللہ العزیز آج ہماری یہ لائیو اسٹریمنگ کا فرسٹ سیشن تھا. اس سے پہلے ہم نے رمضان کے اندر کچھ کورسز تھے ان کو لائیو کیا تھا, بٹ انشاءاللہ العزیز ہم اسی طرح جو کرنٹ افیئرس ہوں گے اور خاص طور پہ جو اسلامک کرنٹ افیئرس ہوں گے ان کے اوپر ہم پراپرلی بات کیا کریں گے, ان کے اوپر ہم اپنی رائے بھی دیا کریں گے. اور انشاءاللہ ویری سون میں چاہوں گا کہ میں اس پوری جو اسٹریمنگ ہے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کروں کہ آپ لوگوں کو بھی اس میں شامل کروں, اور ہم جو ہے یہ صرف میں ہی نہ بولوں, میں ہی اپنی باتیں نہ آپ کے ساتھ کرتا جاؤں. ہم مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں اور آپ کی رائے بھی سامنے آئے. ہم مل کے اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کسی ایسے نتیجے پہ پہنچے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسے ٹائم صرف کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی مقصد کے. تو کیوں نہ اس پلیٹ فارم کو, کیوں نہ اس جگہ کو بھی مفید بنایا جائے اور اس کے اوپر جو ہے ہم کوئی اچھی اور ہیلتھی ڈسکشن کریں جس سے ہمیں اپنے دین کا بھی فائدہ ہو, ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہو, ہماری عقل, فکر اور سوچ کا بھی اس سے فائدہ ہو. سو آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر کوئی اوکے آئی کین ہیئر یور وائس اخی. اوکے سو طیب بھائی آپ اگر دیکھیں آپ کے پاس اگر کوئی جو ہے وہ مائک کا یا ہینڈ فری کا کوئی ایشو ہو میں بھی, باقی جو ہے ان کو آواز اچھی آ رہی ہے, کلیئر آ رہی ہے. سو آج کے لائیو سیشن کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ایوری سیٹرڈے اوکے ہم ایوری سیٹرڈے ہم 11 o'clock ملا کریں گے, یہاں پر کچھ گپ شپ کیا کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.